ہمارے آج کے مہمان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران احمد خان نیازی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ خان صاحب، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ عمران، آپ طالبان کو الٹریٹ ریلیجیس بگٹ سمجھتے ہیں؟ یہ نیوز ویک کو انٹرویو دیا تھا، یہ ایک افغان طالبان کی ایک صفت بیان کی تھی کہ جو ان کا دین کا تصور ہے وہ ہم مثلا جو علامہ اقبال کے ہم فالوورز ہیں اس سے بالکل مختلف ہے۔ کیا فرق ہے علامہ اقبال کے جو دین کا تصور ہے اور طالبان کے جو دین کا تصور ہے، اس میں کیا اختلاف آپ سمجھتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ان کو ایک بڑی سرسری قسم کی اسلام کی سمجھ تھی، لٹرل اسلام جس کو فنڈامنٹلسٹ اسلام کہتے ہیں۔ تو ہم جو علامہ اقبال کے سے امپریس ہوئے، یعنی میری انسپریشن ہے، وہ بھی بالکل وہ ایک بہت انٹلیکچوئل اسلام ہے۔ یہ ایک بڑا روڈیمنٹری اسلام تھا۔ آپ طالبان کی حمایت نہیں کرتے؟ دیکھیں، یہ مثلاً کس ایسپیکٹ میں طالبان کی حمایت نہیں کرتا؟ طالبان جو شروع میں افغانستان میں جو ان کا اوریجن ہوا تو انہوں نے افغانستان، ایک اجڑے ہوئے افغانستان میں قانون لے آئے، قانون کی بالادستی قائم کر دی، ایک بڑی پازیٹو چیز کی۔ جس چیز کے میں اختلاف کرتا ہوں، انہوں نے ایک بہت جو ہمارے جو قرآن کی انجنکشن ہے کہ اسلام دین میں زبردستی نہیں ہے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں ان کی اچھی چیزیں یہ تھی کہ انہوں نے انصاف دیا لوگوں کو، قانون دے دیا، جو آج پھر اجڑ گیا 9/11 کے بعد۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط تھا کہ جدھر زبردستی کرنی شروع کی، اور کئی جگہ انہوں نے، اور ان کی وجوہات تھی، انہوں نے عورتوں کے اسکول بند کر دیے کابل کے اندر۔ اس وقت ایک بڑا تشدد ہوا عورتوں کے اوپر، جب ازبیکس نے، رشید دوستم کی فورسز نے جب کابل کے اوپر قبضہ کیا تو وہاں اس میں انہوں نے ریئیکٹ کر کے، طالبان نے جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے بالکل ہی عورتوں کو پبلک لائف سے نکال دیا۔ تو اس ریئیکشن پہ ظاہر ہے، میں کون یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو تو وہ تو سمجھتا ہے کہ دین ہمارا ایک دینی فرض ہے، علم ہمارا دینی فرض ہے، تو عورتوں کو تعلیم نہ دینا اس کی سمجھ نہیں۔ حالانکہ میں آپ طالبان کی قانون کی بالادستی کی حمایت کرتے ہیں اور جو خواتین پہ انہوں نے پابندیاں لگائیں ان کی آپ مخالفت کرتے ہیں، اور دین میں زبردستی کرنا، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے تو زبردستی کرنا، یہ تو کیونکہ آپ کی داڑھی نہیں اس لیے آپ خوفزدہ ہو کہ اگر طالبان آ گئے تو آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی۔ نہیں خیر، طالبان، میں افغانستان کی طالبان کی بات کر رہا ہوں، یہ بالکل مختلف فنامنا ہے جو پاکستان میں ہوا ہے۔ پاکستان میں جو ہوا ہے 2004 کے بعد، یہ ایک نیا فنامنا ہے۔ یہ جو تحریک طالبان نکلی ہے، اس کا افغانستان کے طالبان سے تعلق نہیں ہے، اس کی اور اوریجن ہے۔ ان طالبان اور ان طالبان میں کیا فرق ہے؟ یہ طالبان ایک ریئیکشنری فورس اٹھی ہے۔ ہوا یہ کہ پاکستان فوج بھیج دی امریکن پریشر کے اندر، جنرل مشرف نے، جس کو قبائلی علاقے کی کوئی نہ تاریخ کی سمجھ تھی نہ کلچر کی سمجھ تھی، اس نے احمقانہ ایک فیصلہ کیا امریکن پریشر کے اندر۔ ملٹری ڈکٹیٹر کبھی امریکہ کا پریشر نہیں لے سکے، ڈکٹیٹرز ہی نہیں لے سکے، اس لیے ساری مسلمان دنیا میں ہمیں غلام بنائے ہوئے ڈکٹیٹرز کے ذریعے امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ یہ جو بھی غازہ میں ہوا ہے، ساری مسلمان دنیا چپ ہے سوائے 3-4 ملک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر پتلے بیٹھے ہوئے اور سب ڈکٹیٹرز ہیں۔ تو جنرل مشرف نے پریشر میں آ کے اپنی فوج کو بھجوا دیا وزیرستان۔ اس وزیرستان میں شروع میں تو کچھ نہیں ہوا، انہوں نے جب 2 میسائل اٹیکس تھے 2004 فروری میں فوج بھجوائی، سپٹمبر کے اندر 70 لوگوں کو ایک میسائل مار کے ساؤتھ وزیرستان میں مسعود قبائل کے تھے ان کو مار دیا، اور کہا کہ جی فورن ملیٹنٹس ہیں۔ اس کے بعد ان کا جنازہ تھا، اگلے دن جنازے پہ میسائل مارے اور 40 مار دیے۔ اس دن سے وہاں جو قبائل تھے وہ پاکستانی فوج کے خلاف کھڑے ہوئے۔ وہ جو موومنٹ تھی، انہوں نے اپنے آپ کو طالبان کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ایک طرف فوج تھی، طالبان کے پیچھے جا رہے تھے۔ تو یہ جو ایک نئی فورس 2004 سپٹمبر میں یہ ہوا، 2005 میں پہلے وزیرستان میں طالبانائزیشن شروع ہوئی، جو کہ پہلے بالکل نہیں تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ 7 ایجنسیز میں سپریڈ کر گئی۔ جو سوات میں تھا، وہ قبائلی علاقہ نہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی تھی تب۔ سوات میں ایک اور موومنٹ تھی، نفاذ شریعت، اس کا اوریجن ایک اور چیز میں تھا، اور یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا، افتخار اس لیے کہ لوگ ساروں کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ ایک تحریک طالبان، ان سب کے کرم میں مثلا شیعہ سنی کو لڑا دیا گیا، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو ہر ایجنسیز میں جو اس وقت کانفلکٹ ہے، اس کی اوریجن مختلف ہے۔ 1969 میں
سوات پاکستان کا حصہ بنا. 74 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ پاکستان کے اب قانون سوات کے اندر آ جائیں گے. 74 سے پہلے سوات کے اندر پرانا سسٹم ان کا تھا جدھر شریعت کے اوپر قاضی کورٹس تھے. وہ جو قاضی کورٹس تھے وہ ایک ان کا پرانا جو نظام تھا، اس کی وجہ سے صرف سوات کی ایوریج جو تھی کہ قتل سال میں ہوتے تھے 8 سے 12 ایوریج تھی سارے سوات کے اندر. جب انہوں نے دوسرا سسٹم لے کے آئے 74 کے اندر، تو 3 سالوں کے اندر 8 سے 12 قتل پہ سے 750 قتل چلے گئے اسی سوات کے اندر. ہوا کیا کہ وہاں وہاں کوئی وکیل تھے، نہ جج تھے، نیا سسٹم آیا، وہ سسٹم چلا نہیں، وہ ایک دم وہاں کیوس ہو گیا. تو تب بھی ایک لوگ کھڑے ہو گئے تھے، وہاں ایک انقلاب آیا تھا، لوگ کھڑے ہوئے پرانے نظام کے لیے، پھر کوئی گورنمنٹ نے ایڈجسٹمنٹ کی تھی. تو یہ ادھر سے سلسلہ چلا آ رہا تھا. لوگ جب شریعت کی بات کرتے تھے تو ایک وقت پہ ان کو انصاف ملتا تھا، مفت انصاف ملتا تھا، گھر میں انصاف ملتا تھا، اور ایک دم ان کو وکیل کرنے پڑے، سیشن کورٹس. جیسی کرپشن بڑھتی گئی، عام آدمی جو تھا، جو غریب آدمی، انصاف کے دائرے سے باہر چلا گیا. پھر 90 کے اندر صوفی محمد نے وہی نفاذ شریعت کی ایک موومنٹ چلی. تو یہ ایک علیحدہ سلسلہ تھا جو وزیرستان میں تھا، وہ فوج بھیجنے سے تھا. یہ ادھر سے شروع ہوا، فوج بھیج کے یہ بھی بگاڑ کے رکھتی ہے. اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ وہاں پہ تو فوج کی وجہ سے ہوا، اور یہاں پہ کہ قاضی کورٹس تھیں، ان کو انصاف ملتا تھا. تو آپ سپورٹ کرتے ہو اس وقت جو وہاں پہ ہو رہا ہے؟ کون سپورٹ کر سکتا ہے اس کو؟ بیڑا غرق ہو گیا لوگ. نہیں، یہ تو عوام کا بیڑا غرق ہو گیا. نہیں، دیکھیں، میرا سوال عمران کچھ اور ہے. میں آپ کی اس تھیوری سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ ریپریشن کے ریزلٹ میں یہ ری ایکشن ہوا ہے. سوال ہے جو ری ایکشن ہو رہا ہے، جو ری ایکشن کر رہے ہیں لوگ، اور جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں، کیا وہ قابل قبول ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ بچارے سوات کی عوام کی بربادی ہے. اس وقت وہ بچارے ایک طرف پسے ہوئے فوج ہے، دوسری طرف طالبان ہے، وہ دونوں طرف سے مار کھا رہے ہیں لوگ. اور یہ جو ہو رہا ہے، اس کا حل کرنے سوچے نا، حل کیا کرنا. آپ بتاؤ نا. مجھے تو لگتا ہے آپ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہو. دیکھیں افتخار، یہاں پرابلم پتا کیا ہے، کوئی ایک بیماری کو تو سارے نشاندہی کر رہے ہیں. پروگرام کا بقیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے. تو بیٹا ہے تو بیٹا، اس کا بیٹا، یا جو فیصلہ کرے مرنے کے بعد تو کوئی اور آ جاتا ہے. عمران کلیئر کر دوں، پہلے تو میں کہہ دوں نا، پہلے تو میں کلیئر کر دوں. میں پھر بھی کہتا ہوں چلیں، پھر بھی حالانکہ میں یہ اس ڈیموکریٹک پروسیس کے بالکل خلاف تھا جیسے کنڈکٹ کیا، الیکشنز کے بالکل خلاف تھا. عمران، آپ ڈیموکریٹ ہو؟ آپ ڈیموکریٹ میں ہو؟ ڈیموکریٹ ہوں تو میں آزاد عدلیہ کی جنگ لڑا ہوں نا. عدلیہ میں بھی آتے ہیں. آپ ڈیموکریٹ ہو؟ ہاں. اچھا، ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ جا کے پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ دیتے ہیں، اور جس کے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں. ڈیموکریسی یہی ہے کہ اور بھی کوئی ڈیموکریسی ہے؟ اگر یہی ڈیموکریسی ہوتی تو وہ تو صدام حسین بھی الیکشن کراتا تھا، مگابے نے بھی زمبابوے میں الیکشن مبارک 35 سال سے الیکشن کروا رہا ہے. بالکل ہوتا ہے، لیکن ڈیموکریسی نہیں ہے. اگر الیکشن میں ہوتی تو ساری جگہ ہوتی. آپ نے 3 لوگوں کا نام لیا، تینوں ڈکٹیٹر تھے. آصف زرداری از ناٹ اے ڈکٹیٹر. لیکن الیکشنز میں ڈیموکریسی نہیں ہوتی. الیکشن میں ڈیموکریسی نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے منصفانہ آزاد الیکشنز نہ ہو اور آپ کی عدلیہ آزاد نہ ہو. واٹ از اے ڈیموکریسی؟ ڈیموکریسی از ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز. گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دا پیپل. صاف اور شفاف الیکشن کے ٹھیک ذریعے. ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل اینڈ فار دا پیپل. اور صاف اور شفاف الیکشن. ٹھیک. آصف زرداری نے جو انتخاب لڑا، اس کے لیے جو اس کا حلقہ تھا انتخاب کا، سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیاں، کیا اس سارے الیکشن میں دھاندلی کی؟ ہاں، سب سے بڑی دھاندلی یہ کی کہ این آر او کے ذریعے اپنے آپ کو کلیئر کروایا. اس کے بعد انتخابات ہوئے اور عوام نے یہ جانتے ہوئے کہ این آر او موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی کے طور پہ مرج کی. افتخار صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 3 کو جب ایمرجنسی لگائی گئی تو سپریم کورٹ نے ایمرجنسی کو انل کر دیا. این آر او کو انل نہیں کیا. این آر او اس وقت اس سپریم کورٹ